السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صنم ضیاء ان کا سوال ہے، نماز تہجد میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، شروع کہاں سے کرنی چاہیے، ذرا رہنمائی فرمائیں پلیز۔ اور دوسرا سوال یہ، جب ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو ترتیب وار صورتیں کس طریقے سے پڑھتے جانا ہے؟ کچھ لوگ ساری نماز میں سورۃ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ بہت ہی اچھے سوال ہیں۔ پہلا جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ نماز تہجد میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، تو اس حوالے سے سمجھ لیں، نماز تہجد میں کوئی خاص صورتیں پڑھنے کی شرط نہیں ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے فلاں صورت پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں آپ نے فلاں صورت پڑھنی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں، جو صورتیں آپ کو آتی ہیں، وہ آپ تہجد نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص صورتیں پڑھنے کی شرط نہیں ہے۔ اور دوسرا جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ جب ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو ترتیب وار صورتیں کس طریقے سے پڑھتے جانا ہے، اور کچھ لوگ ساری نماز میں سورۃ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ ترتیب وار صورتیں پڑھنے کا طریقہ، یعنی پہلی رکعت میں جو ہم نے صورت پڑھی ہے، دوسری رکعت میں ہم نے اس سے اگلی صورت پڑھنی ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں ہم نے سورۃ فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھی ہے، تو اب ہم دوسری رکعت میں اس سے اگلی صورت سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے، نہ کہ الٹا قرآن مجید، یعنی پہلی رکعت میں ہم نے سورۃ ناس پڑھ لی، دوسری رکعت میں اب ہم نے سورۃ فلق پڑھ لی، ایسا نہیں۔ ترتیب کے ساتھ صورتیں پڑھیں گے، پہلی رکعت میں پہلی صورت، دوسری رکعت میں اس سے اگلی صورت پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اگر بھولے سے اس طرح ہو جائے کہ پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی ہے، دوسری رکعت میں اس سے پچھلی صورت زبان سے جاری ہو جائے، مثلا پہلی رکعت میں ہم نے سورۃ فلق پڑھ لی قل اعوذ برب الفلق، دوسری رکعت میں ہم نے اس سے اگلی صورت سورۃ الناس پڑھنی تھی قل اعوذ برب الناس، لیکن زبان سے بھولے سے سورۃ اخلاص جاری ہو گئی قل هو اللہ احد، تو اب اسی صورت کو ہی پڑھیں گے، اس کو چھوڑ کر سورۃ الناس کی طرف نہیں بڑھیں گے، یعنی اسی صورت کو ہی پڑھ لیں گے اگر بھولے سے اس طرح ہو جائے۔ لیکن جان بوجھ کر نماز میں الٹا قرآن مجید پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، گناہ ملے گا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ترتیب معلوم نہیں ہے کہ کون سی صورت پہلے اور کون سی صورت بعد میں ہے۔ تو جہاں ہم دیگر دنیا کے کام، دنیا کے مسائل سیکھ لیتے ہیں، تو نماز اور قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب بھی ہمیں آنی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے، تاکہ ہماری جو عبادت ہے، ہماری جو نمازیں ہیں، وہ درست ادا ہو سکیں۔ تو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کچھ لوگ ساری نماز میں سورۃ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ نفل نماز میں ایک ہی سورت کا تکرار کرنا، یعنی ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھنا، مثلا ایک رکعت میں جو سورت پڑھی ہے، دوسری رکعت میں بھی پھر وہی سورت پڑھ لینا سورہ فاتحہ کے بعد، یہ تو کوئی حرج نہیں، بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن فرض نماز میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس شخص کو دیگر صورتیں بھی یاد ہوں، پھر بھی وہ جان بوجھ کر فرض نماز میں ایک ہی صورت پڑھ رہا ہے ہر رکعت میں، تو ایسا کرنا اس شخص کے لیے مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الگ الگ صورتیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اگر اسے دیگر صورتیں یاد تو ہیں، لیکن اس شخص کو ایک ہی صورت تجوید کے ساتھ صحیح تلفظات کی ادائیگی کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے، دیگر صورتیں یاد تو ہیں لیکن وہ تجوید کے ساتھ صحیح تلفظات کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، تو ایسا شخص، یا پھر اسے دیگر صورتیں یاد ہی نہیں، ایک ہی صورت یاد ہے، تو ایسا شخص ہر رکعت میں، فرض کی بھی ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھ سکتا ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن اگر دیگر صورتیں یاد ہوں تو پھر الگ الگ صورتیں پڑھنی چاہیے، اور اگر ایک ہی صورت یاد ہے اور تلفظات کے ساتھ ایک ہی صورت آتی ہے تو پھر بلا کراہت جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نفل نماز میں بلا کراہت جائز ہے، آپ ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں، بھلے آپ کو دیگر صورتیں یاد ہوں، تلفظات کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہوں، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ تینوں مسائل آپ کے بالکل کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔